اس سے پہلے اچھا یہ بھی دیکھ لیجئے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتا، تو ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں کی کوئی بھی برا چیز جب ہوتا ہے، خاص کر کوئی بری چیز ہوئی یا ناپسندیدہ چیز ہو گئی، ایسی پارٹی کی گورنمنٹ بن گئی جس کو آپ پسند نہیں کرتے تھے، ایسا قانون بن گیا ملک میں جو آپ کے بالکل خلاف ہے، یعنی جب آپ کوئی بڑی نیگیٹو چیز کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اپنے آپ کو دلاسا دینے کے لیے، کنسول کرنے کے لیے کیا بولتے ہیں کہ اٹ از ڈکری آف اللہ، یہ اللہ کی طرف سے لکھا گیا تھا، طے ہوا تھا، تو اس کے بارے میں تم نہ کوئی افسوس مت کرو، نہ تم زیادہ اس کے بارے میں سوچو۔ تو اس کا مطلب جتنا بھی شرک کا کام ہو رہا ہے پورے دنیا میں، تو یہ شرک کا کام بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، یہ جتنا بھی کفر کا کام ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو جب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو پھر اس کو روکنے کے لیے کیوں کوشش کریں گے آپ؟ دیکھیے قرآن میں اللہ پاک نے سورہ مریم کی آیت نمبر 88 سے 92 93 میں یہ کہا کہ اللہ کے خلاف کہی گئی یہ سب سے بری بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہو، کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یہ اللہ کے خلاف کہی گئی سب سے بری بات ہے، یہ بہت بری بات ہے بتائی گئی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا بھی چیز ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ اللہ خود یہ چاہ رہا ہے کہ لوگ جو ہے اللہ کے خلاف گالی دیں، اللہ پاک خود یہ چاہ رہا ہے کہ لوگ اللہ کو بری بری بات کہیں۔ جب آپ نے یہی سمجھا ہے، مطلب ڈکری آف اللہ یا قدر آف اللہ کو آپ نے اگر یہی سمجھا ہے کہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے یا اللہ نے یہ چاہا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ جتنی بری بری چیزیں بھی ہو رہی ہیں وہ سب بھی اللہ ہی کروا رہا ہے، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی سے نہیں ہلتا تو اس کا مطلب کیا ہے، اسے آپ سمجھتے کیا ہیں، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ جب آپ نے یہ کہا کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ مطلب یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہاں اللہ نے پرمیشن دیا ہوا ہے، اللہ نے کہا کہ ایسا کرو، کفر کا کام کرو، شرک کا کام کرو، برا کام کرو، تب تو پھر یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی، اور پھر اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے خلاف کہی گئی سب سے بری بات ہے۔ تو اس پزل کی صحیح ترتیب کیا ہے، صحیح آئٹم کہاں بیٹھے گا، وہ ہم لوگوں کو دیکھنا ہے۔ اور جیسا میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں نا تقدیر کے متعلق، یہ جتنی بھی اسٹیٹمنٹ اس طرح کے ہیں، یہ سب چونکہ مسلمان ہی بولتے ہیں زیادہ تر، اور مسلم ورلڈ میں ان کو زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے، تو اس لیے مسلمانوں کی ایک سائیکلوجی یہ بنا گئے ہیں، ایک نفسیات ہمارے یہ بنا دیے ہیں ان چیزوں نے، اور یہ نفسیات یہاں یہ سائیکلوجی ہمارے عمل میں ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ عمل میں کیسے ہمارے ریفلیکٹ ہوتا ہے؟ عمل میں ریفلیکٹ ہوتا ہے، اس کو شاید علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر سے زیادہ بہتر انداز میں کہنا بہت مشکل ہوگا، جو کم ورڈز میں انہوں نے بہت آرام سے بہت ایک زبردست بات کہہ دی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ شاید اس سے زیادہ اچھا اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ کم الفاظ میں بتایا جا سکتا ہے کہ اس تقدیر کے غلط کنسپٹ نے، جو غلط کنسپٹ ہے تقدیر کا، اس نے مسلم ورلڈ میں کیا تباہی مچائی ہے۔ تباہی یہ مچائی ہے کہ عمل سے فارغ ہو گیا مسلمان، کس نام سے؟ عمل سے، یعنی کہ اس کو جو ایکشن کا لینا تھا، کام کرنا تھا، جو اس کو محنت کرنی تھی، جو اس کو عمل کرنا تھا، اس سے فارغ ہو گیا، وہ کرتا نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ تقدیر کا بہانہ بنا کر کے، یہ تو تقدیری میں لکھا ہوا تھا، یہ تقدیر میں لکھا ہے تو ہو جائے گا ایسا۔ تو تقدیر کا بہانہ بنا کے مسلمان جو ہے عمل سے فارغ ہو گیا، اور کہہ رہا ہے کہ خدا فریبی یا خود فریبی، کہ یہ تم خدا کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہو یا خود کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ خدا اللہ کو دھوکہ دے رہا ہو یہ کہہ کے کہ نہیں اللہ پاک آپ کے ہی کہنے کے حساب سے ہو رہا ہے، آپ نے ہی ایسا کیا ہے، آپ نے ہی ایسا بتلایا ہے، اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو کہا علامہ اقبال نے کہ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔